وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سول سروسز ملک کی گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کا بنیادی ڈھانچہ ہیں اور انہیں بین الاقوامی معیار کے مطابق بہتر بنانے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ وزیراعظم کی زیر صدارت اجلاس میں سول سروسز اصلاحات کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا اور کمیٹی کو افسران کی کارکردگی کی بنیاد پر ترقی، مالی فوائد اور دیگر سہولیات کی سفارشات مرتب کرنے کی ہدایت دی گئیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ اصلاحات کا مقصد مؤثر عوامی خدمت اور سہولیات کی فراہمی کے ذریعے عوام کی زندگی میں بہتری لانا ہے، جبکہ اچھی کارکردگی دکھانے والے افسران کی تحسین سول سروسز کی مجموعی بہتری کے لیے ضروری ہے۔ اجلاس میں معاونین، وفاقی وزراء، صوبوں کے چیف سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ عہدیداران نے شرکت کی۔ ایران میں جاری شدید احتجاج اور امریکہ کی ممکنہ فوجی کارروائی کے خدشات کے پیش نظر متعدد ممالک نے اپنے شہریوں اور سفارت خانوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا۔ قطر کے امریکی فوجی اڈہ العدید پر تعینات بعض فوجیوں کو احتیاطی طور پر فوجی پوزیشن بدلنے کی ہدایت دی گئی، تاہم ہنگامی انخلاء کا حکم نہیں دیا گیا۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپی ممالک نے شہریوں کو ایران میں محتاط رہنے اور ضرورت پڑنے پر فوراً وطن واپسی کی ہدایت کی ہے، جبکہ بھارت نے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ ایرانی بدامنی کے باعث پاکستانی طلباء بھی وطن واپس لوٹنے لگے ہیں۔ اسرائیل سمیت بعض اتحادی ممالک نے امریکہ کو مشورہ دیا ہے کہ ایرانی حکومت کو کمزور کرنے کے بغیر کوئی بڑی فوجی کارروائی نقصان دہ ہو سکتی ہے، جبکہ صدر ٹرمپ نے مظاہرین سے رابطے کے اشارے دیے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کو بحرین کے دورے کے دوران اعلیٰ ترین ایوارڈ اسام الشیخ عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ عطا کیا گیا۔ قصر القضیبیہ میں شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ کے ساتھ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک بحرین تعلقات کو مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، آئی ٹی، صحت، سیاحت اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر زرداری نے بحرینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی اور بحرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کی خدمات کو سراہا۔ ملاقات میں عالمی اور علاقائی صورتحال پر بھی بات ہوئی اور اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر قریبی رابطے پر اتفاق کیا گیا۔ بگ بیش لیگ میں سست بیٹنگ کے باعث کپتان کی ہدایت پر واپس بلائے جانے والے محمد رضوان نے وضاحت دی ہے کہ وہ لیگ چھوڑ کر واپس نہیں آ رہے اور معاہدہ پورا کریں گے۔ محمد رضوان نے کہا کہ کپتان کا فیصلہ ماننا میرا فرض ہے اور میچ کے بعد کوچ اور کپتان نے مجھ سے بات کر کے شکریہ اور معذرت بھی کی۔ 2 روز قبل 23 گیندوں پر 26 رنز بنانے کے بعد انہیں واپس بلایا گیا تھا، جبکہ ان کی جگہ بیٹنگ کرنے والے سدرلینڈ صرف 1 رن پر آؤٹ ہوئے۔ اور اب چلتے ہیں اقصی کی جانب، جو ہمیں موسم کی صورتحال کے بارے میں بتائیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر اضلاع میں 17 تاریخ تک موسم سرد اور خشک رہے گا، جبکہ بالائی علاقوں میں کہرا اور وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں صبح اور شام شدید دھند چھائی رہنے کا امکان ہے۔ 16 اور 17 تاریخ سے ملک کے بالائی علاقوں میں بشمول کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں مطلع ابر آلود اور بعض مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دوسرا سلسلہ 18 اور 19 تاریخ سے اور تیسرا، جو سب سے طاقتور اور خطرناک ہوگا، 21 یا 22 سے 25 تاریخ تک اثر انداز رہنے کی توقع ہے۔ اس دوران پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، جبکہ کچھ علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش متوقع ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید سردی اور کہرا چھانے کا امکان ہے، خاص طور پر پنجاب کے راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالا، ملتان اور گردنواں میں، خیبر پختونخوا کے پشاور، مردان، بنو، چارسدہ، سوابی اور لکی مروت میں، بلوچستان میں ڈیرہ بگٹی، کوہلو، نصیر آباد اور جعفر آباد میں، اور سندھ کے کشمور، شکارپور، لاڑکانہ اور شہید بے نظیر آباد میں۔ گلگت بلتستان اور کشمیر میں مطلع ابر آلود اور بارش یا برف باری جاری رہے گی، جس کے بعد ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں درجہ حرارت میں واضح کمی اور شدید سردی کی لہر متوقع ہے۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کے 6 ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، جن میں جسٹس صادق علی، جسٹس مدثر امیر، جسٹس محمد طارق آفریدی، جسٹس عبدالفیاض، جسٹس صلاح الدین اور جسٹس قاضی جواد احسن اللہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمیشن نے 4 ایڈیشنل ججز
جسٹس انعام اللہ، جسٹس فرح جمشید، جسٹس ثابت اللہ اور جسٹس اورنگزیب کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی توسیع کی بھی منظوری دی ہے۔ اجلاس میں پی ٹی آئی کے اراکین اور خیبر پختونخوا کے وزیر قانون شریک نہیں ہوئے، تاہم کمیشن نے باضابطہ اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ ایران میں جاری کشیدہ صورتحال اور بدامنی کے باعث پاکستان اور ایران کے درمیان پہلی بار شروع ہونے والی فیری سروس کا سفر مؤخر کر دیا گیا ہے۔ کراچی پورٹ کے ذرائع کے مطابق کراچی سے ایران کی بندرگاہ چابہار کے لیے بکنگ روک دی گئی ہے اور 22 جنوری تک اس سروس کے آغاز کا کوئی امکان نہیں۔ حکام حالات معمول پر آنے کا انتظار کر رہے ہیں، تاہم متبادل کے طور پر اب کراچی سے گوادر تک فیری سروس چلانے پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے تاکہ مسافروں کو مقامی سطح پر سفری سہولت فراہم کی جا سکے۔ پاکستان اور امریکی کمپنی ورلڈ لبرٹی فائنینشل کے درمیان ڈیجیٹل مالیاتی نظام میں تعاون کے لیے ایک اہم مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں منعقدہ تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شرکت کی، جہاں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے معاہدے پر دستخط کیے۔ اس شراکت داری کا مقصد پاکستان میں محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ادائیگیوں کے نظام کو فروغ دینا اور ملک کو عالمی ڈیجیٹل فائنانس مارکیٹ کا حصہ بنانا ہے، جبکہ امریکی وفد نے پاکستان کو اس شعبے میں ایک مضبوط امیدوار قرار دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز نے مشترکہ طور پر نیٹو یونٹی پروٹیکشن ایکٹ پیش کیا ہے، جس کا مقصد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو کسی بھی نیٹو رکن ملک بشمول گرین لینڈ پر قبضے یا کنٹرول سے روکنا ہے۔ یہ بل امریکی محکمہ دفاع اور خارجہ کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی بھی نیٹو سرزمین کے الحاق یا ناکہ بندی کے لیے سرکاری فنڈز استعمال نہ کریں۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ڈینش جزیرے گرین لینڈ پر کنٹرول حاصل کرنے کا عندیہ دیا ہے، جس پر ڈنمارک اور گرین لینڈ کی حکومتوں نے اپنی خود مختاری کے دفاع میں سخت موقف اپنایا ہے۔